بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، لیکن جان نکلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اتنے پرہیزگار اور متقی ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ نہ جانے ان سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جان کنی کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع بھجوائی کہ باوجود تلقین کے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ بتایا گیا کہ صرف والدہ زندہ ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس آؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں گی؟ ان کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی، خود حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ بہت نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کا حال ان کی والدہ کو بیان کیا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور جان نہیں نکل رہی، اس لیے آپ انہیں معاف فرما دیں، لیکن ان کی والدہ نے غصے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ ان کی والدہ یہ سن کر گھبرا گئی اور حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب بہت ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تم اس سے ناراض ہو، نہ تو اس کی کوئی نماز قبول ہے اور نہ صدقہ۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ علقمہ کا حال دیکھو۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا ہے اور ان کی جان بھی نہایت آسانی سے نکل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا اور خود ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ دفن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اسے تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اسے راضی نہ کر لے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصہ میں۔ اب اس واقعہ کو پڑھ کر ہم سوچیں کہ ایک صحابی رسول نے ماں کی ذرا سی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، جبکہ وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور ماں باپ کا دل دکھانے سے بھی باز نہیں آتے، تو ہم کس طرح اپنی بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔